إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑی بڑھائی رب تعالیٰ کے لیے جو اپنے بندوں کو بار بار معافی کے اجر و ثواب کو جمع کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. حرمت والے مہینوں میں سے 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے جس کی آج سے ابتدا ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے جس میں کسی قسم کا بھی لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، جنگ و جدال، تکرار والی گفتگو اس سے منع کیا گیا ہے. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے اعمال، ان اعمال کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے. رب تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا کر سورۃ فجر کی ابتدائی آیات 10 راتوں کی قسم کھا کر قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کی سرکشی کی وجہ سے ان کی تباہی کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائے بغیر بھی بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن جب قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کی سرکشی کا معاملہ آیا، ان کا ذکر کیا تو 10 راتوں کی قسم کھا کر بیان کیا. مقصد ان 10 راتوں کی ان کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں عام راتوں کی طرح یہ عام راتیں نہیں ہیں. اور بعین ہی اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے، جو اس کے ایام ہے، یہ بھی عام دنوں کی طرح یہ دن نہیں ہے، خاص راتیں ہیں، خاص دن ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں ترغیب دی گئی ہے کس لیے کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام کا فلسفہ جو ہے نا
وہ اللہ کی بندگی ہے. اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اللہ کی بندگی کو ظاہر کرتے ہیں. بنی الاسلام علی خمسہ، اس پر عمل کرنا ہے. عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ اسی میں جمع ہوتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسی عشرے کے اندر جمع ہوتے ہیں، انہی 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں. باقی دنوں میں یہ ارکان جمع نہیں ہوتے. اور حج ہی وہ رکن ہے جس میں صحیح طرح سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے. اپنے لباس کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. سلے ہوئے کپڑے اتارتا ہے، 2 چادروں کو پہنتا ہے. بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، کلمات کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تیری ہی کبریائی ہے، تیرے ہی لیے سب کچھ ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں ہی تیرا بندگی کرنے والا عاجز بندہ ہوں. بندہ اپنے عمل کے ساتھ اپنی بندگی ظاہر کرتا ہے. کبھی منع میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، کبھی طواف بیت اللہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، حج یہ وہ عمل ہے جس میں بندگی صحیح طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ایسا کوئی عمل نہیں جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بھی افضل ہو. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ ان کی نظر میں جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، یقیناً بہت بڑا عمل ہے. اسلام کی چوٹی اس کو کہا گیا ہے، بہت بڑا عمل ہے. سوال کرتے ہیں کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. البتہ وہ شخص جو اپنا مال لے کر نکلا، اپنی جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، مطلب مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو یہ مقام حاصل ہے. اس میں کیے گئے اعمال دوسرے دنوں کی نسبت برابر نہیں. کیوں؟ اس لیے اس عشرے میں 2 عظیم دن آتے ہیں. وہ 2 عظیم دن کون سے ہیں؟ ایک دن یوم عرفہ ہے، دوسرا دن یوم نحر ہے. یوم عرفہ یہ وہ دن ہے جو حج کا اصل دن ہے، اور حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ ہے. اسی دن وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، یوم عرفہ کے دن. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل عرفہ کے دن جتنے غلام اور لونڈیاں یعنی اپنے بندے اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں کرتا. اس دن وہ اپنے بندوں کے قریب تر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب تر ہوتا ہے. کس دن؟ یوم عرفہ کے دن، وقوف عرفہ کے دن. اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کیوں پوچھتا ہے فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں یہاں پر جمع ہے؟ میرے بھائیوں، اس بات کو، اس نقطے کو جب سمجھ نہ ہو تو سورۃ بقرہ آیت 30 کا مطالعہ کر دیجیے. اللہ کیوں سوال کرتا ہے فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید سورۃ بقرہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ
ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا تو اسے بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا. ہم تیری تعریف، تیری تسبیح، تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی. قال انی اعلم ما لا تعلم. یہ نقطہ ہے میرے بھائیوں جو رب تعالیٰ فرشتوں سے منوانا چاہتا ہے، ظاہر کرتا ہے رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے. یہ وہ نقطہ ہے. تم نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، تو یہ لوگ بکھرے بالوں کے ساتھ مٹی میں آلودہ جسم یہ کیا لینے آئے ہیں اس میدان کے اندر؟ بتائیے مجھے یہ کیا لینے آئے ہیں؟ اس نقطے کو رب تعالیٰ فرشتوں سے منوانا چاہتا ہے میرے بھائیوں. اسی وجہ سے رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندے اپنی عاجزی، اپنی بندگی ظاہر کر رہے ہیں. عشرہ ذو الحجہ میرے بھائیوں، اس عشرے کے اندر دوسرا عظیم دن یوم نحر ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر. رب تعالیٰ اس کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نحر ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس دن رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. قربانی اس عمل کا نام ہے میرے مسلمان بھائیوں اللہ کے حکم کو بجا لانا. قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانا. اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری راستے میں مال خرچ کرو. میرے بھائیوں ہمیں تیار رہنا چاہیے مال خرچ کرنے کے لیے. اللہ حکم دے ہمیں دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرو، ہمیں تیار رہنا چاہیے اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے. اللہ حکم دے ضرورت پڑنے پر اپنی جانوں اپنی گردنوں کو پیش کرنے کے لیے موقع آ جائے جہاد فی سبیل اللہ کا، تو میرے بھائیو ہمیں تیار رہنا چاہیے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. قربانی کس چیز کا مقصد ہے؟ قربانی میرے بھائیو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. آج حکم ہے میرے بھائیو، اس عشرے کے اندر حکم ہے میرے بھائیو کس بارے میں کہ جانوروں کی شکل میں قربانی پیش کرو. جانوروں کی شکل میں قربانی پیش کرو. آج ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اسی لیے قربانی کا ارادہ کرنے والے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی نمونہ پیش کرے. کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، چاند نکل آئے، تو نہ بندہ وہ جو قربانی کرنے والا ہے جو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے وہ نہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے، اس کی حجامت نہ کروائے، اور نہ اپنے ناخنوں کو تراشے. اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ نہ بالوں کو کاٹنا ہے، نہ نوچنا ہے، نہ کھینچنا ہے، نہ ہی اسی طرح ناخنوں کو کاٹنا ہے، نہ ان کی شکل بنانی ہے، نہ ان کو نوکدار بنانا ہے. میرے بھائیوں اس کو جیسے ہے ایز اٹ از اس کو چھوڑ دینا ہے. اور جو جانوروں کی قربانی کی گنجائش نہ رکھتا ہو میرے بھائیوں، وہ بھی قربانی جیسے عمل کے اجر کو پا سکتا ہے. بہت بڑا عمل ہے قربانی پیش کرنا. اس اجر کو وہ بھی پا سکتے ہیں جو اس کی گنجائش نہ رکھتے ہوں. کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وہ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. ایک شخص آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صرف دودھ دینے والا جانور ہی ملا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں. کیا کرنا ہے؟ البتہ تو اپنے ناخنوں کو کاٹ لے، سر کے بالوں کو کاٹ لے، اپنی مونچھوں کو تراش لے، اپنی شرمگاہ کے بالوں کو کاٹ لے، ان کو مونڈ لے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری پوری قربانی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جائے گا، شمار ہوگی. اللہ اکبر میرے بھائیوں. قربانی یہ وہ عمل ہے جو ایک باپ اور بیٹے نے عملی نمونہ پیش کیا، اور ہم چاہتے ہیں ہماری قربانیاں بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ ان کو قبول کر لے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے قربانیوں کو حلال کمائی سے خریدیں
اور یقین ہونا چاہیے کہ اس میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل نہیں ہے. جیسے میرے بھائیوں ایک شخص دودھ لینے جاتا ہے یا دودھ دویا جاتا ہے، جب دودھ دو دیا جائے اس کے اندر جانور کی ایک پیشاب کی چھینٹ پڑ جائے، وہ دودھ جو شفا بھی ہے، جو پینے میں غذا بھی ہے، میرے بھائیوں وہ خراب ہو جاتا ہے. نہ وہ غذا باقی رہتی ہے نہ وہ شفا باقی رہتی ہے. بعینی اسی طرح میرے بھائیوں حرام کمائی سے خریدی ہوئی اشیاء، وہ کھانے کی اشیاء ہو، وہ پینے کی اشیاء ہو، وہ پہننے کی ضروریات زندگی کا سامان ہو، میرے بھائیوں اس کی کمائی کی وجہ سے بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص جو ایک لمبے سفر پر ہے، سفر کے اثرات اس پر نمایاں ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے جسم کے اوپر گرد و غبار نظر آ رہی ہے، سفر کے آثار موجود ہیں، اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے بر، اے میرے رب. جب اس کا کھانا حرام کا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. قربانی یہ وہ عظیم عمل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قربانیاں، ہمارے صالح اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اس عمل کو جب کرنا ہے تو اس کے اندر اخلاص اختیار کرنا ہے. اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے. جو شخص کسی نیکی کو اخلاص کے ساتھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارادہ اور نیت کر لینے پر بندے کے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھ دیا جاتا ہے. ابھی اس نے عمل کیا نہیں ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے نیت کی ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ عمل کر لیتا ہے، جتنا اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنی اس کے نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اتنا اس کو اجر دے دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے اخلاص وہ کس مقام پر تھا؟ جب انہوں نے قربانی پیش کی، ان کا اخلاص اللہ نے کتنی ان کو قدر دی، اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس عمل کو جاری کر دیا. قربانی معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائیو، شعائر اسلام ہے. نبی علیہ السلام مدینے میں جب تک رہے، 10 سال آپ نے وہاں پہ گزارے میرے بھائیوں، اس عمل کو ہر سال دہراتے رہے، یعنی ہر سال آپ قربانی کرتے رہے. آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جب قربانی کا ایام آتے ہیں وہ شاعر اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو غریبوں کی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں، مسکینوں کی ضروریات زندگی کا سامان یاد آ جاتا ہے، ان کو یتیم خانے یاد آ جاتے ہیں، بیوہ عورتوں کے روزگار یاد آ جاتے ہیں. شاعر اسلام پر تنقید در حقیقت میرے بھائیوں اسلام کی مخالفت ہے. تنقید کرنے والے کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں کتابیں لکھتے ہیں، ٹی ٹاک شو کرتے ہیں، ٹی ویوں کو لائیو شو کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو کہ میرے بھائیوں یہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس پیسے کو عوام کا خرچ کیا جائے. یہ شاعر اسلام ہے. نبی علیہ السلام مدینہ 10 سال رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی میرے بھائیوں. لہذا جس شخص کو رب تعالیٰ نے مال دیا ہے، اضافی اس کے پاس مال موجود ہے، اس کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، اسے چاہیے وہ قربانی کرے، وہ شاعر اسلام پر عمل کرے. کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے، کیا چاہیے؟ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بہت بڑی بد نصیبی، عیدگاہیں اور مساجد رب تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، جہاں پر جمع ہونے والوں پر رب تعالیٰ کی طرف سے درگزری کے اعلانات ہوتے ہیں، معافی کے پروانے دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
اللہ اکبر، فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی مجالس کو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو. مساجد میں، عیدگاہوں میں کس بات کی تلقین کی جاتی ہے، کس بات کی ترغیب دی جاتی ہے؟ اللہ کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کے احکام بتائے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تعارف کروایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، قربانی نہ کرنے والے کو ایسی جگہوں پر روک دیا جاتا ہے. قربانی نہ کرنے والے کو ان جگہوں پر روک دیا جاتا ہے میرے بھائی. لہذا جس شخص کے پاس قربانی کے وسائل ہوں، گنجائش ہو، اسے چاہیے شاعر اسلام پر عمل کرتے ہوئے، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی پیش کرے. اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوروں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے اللہ قربانیاں مانگتا ہے. یہ دین کو ضرورت ہے قربانیوں کی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، عشرہ ذو الحجہ کے ایام کو کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت دی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال برابر نہیں. وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس عشرے میں اہم ترین فریضہ ایک ادا کیا جاتا ہے. مناسک حج اور عمرہ کیا جاتا ہے اس عشرے کے اندر. بہت بڑی فضیلت اس عشرے کو دی گئی ہے. جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو گئی اور اس شخص نے اس سعادت کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو ادا کر لیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی نہیں. حج مبرور کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جس میں نبوی طریقے کے مطابق مناسک حج ادا کیے جائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچا جائے، ریاکاری سے بچا جائے، جماع سے بچا جائے، فسق و فجور سے بچا جائے اور بےہودہ گفتگو سے بھی بچا جائے. اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اپنے عہد و پیمان پر اس کی پاسداری کرنی ہے. عہد و پیمان یہ کیا چیز ہے؟ بندہ مینا میں جاتا ہے، ایک عہد و پیمان کرتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، ایک عہد و پیمان کرتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروی کی صحیح کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایک عہد و پیمان ہوتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، اسی دوران ایک عہد و پیمان کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، ایک عہد و پیمان کرتا ہے. وہ عہد و پیمان کیا کرتا ہے؟ اے اللہ، میں آ گیا ہوں، تیری طرف رجوع کر لیا ہے، میں پیچھے بہت گناہ کر آیا ہوں، ان گناہوں کو تو معاف فرما دے اور آئندہ نہ کرنے کا میں تیرے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہوں. دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اس کا عہد و پیمان وعدہ بندہ کرتا ہے وہاں پر رب تعالیٰ سے. یہ عہد و پیمان ہے، اس عہد و پیمان کی پاسداری کرنی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا، اللہ کے گھر کا حج کیا، بےہودہ گفتگو سے بچا رہا، فسق و فجور سے بچا رہا، حج کے بعد وہ کس حالت میں واپس لوٹتا ہے؟ ہم یہ حدیث اکثر سنتے رہتے ہیں. وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے.
معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائیوں. جو لوگ حج جیسی سعادت کو نہیں جا سکے، صحت کا مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، وہ بھی پریشان نہ ہو، وہ بھی ان دنوں کے اجر و ثواب کو جمع کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے؟ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں ان کو اضافی ایک عمل کرنا ہوگا کہ ان دنوں کے روزے رکھ لیں. ان دنوں کے روزے رکھ لیں. اور اگر 9 دنوں کے روزے نہ رکھ سکیں، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈیوٹی ایسی ہے، کام ایسا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی رکھیں. اس 9 ذی الحجہ کا روزہ میرے بھائیوں، نفلی روزہ، ایک روزہ جس شخص نے نفلی روزہ رکھا، اس نفلی روزے کا اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق لگا دی جاتی ہے. جس شخص نے نفلی روزہ ایک رکھا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. اور 9 ذی الحجہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال گزر گیا اور آنے والا جو سال ہے ان کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا. ایک روزہ معمولی عمل نہیں ہے میرے بھائیوں. ارادہ کیجئے، نیت کر لیجئے، نیت پر اللہ اجر دے دیتے ہیں. نیت کر لیجئے کہ ہم نے سارے 10 ذی الحجہ کے روزے رکھنے ہیں. 9 ذی الحجہ تک ہم نے روزے رکھنے ہیں. اگر نہ رکھے کم از کم ہم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی رکھنا ہے. اس بات کی آج ہی اس کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، تاکہ ہمارے کھاتے کے اندر اجر لکھ دیا جائے. اللہ اکبر. یوم عرفہ کا روزہ ان کے لیے ہے جو حج جیسی سعادت کو نہ جا سکے، لیکن جن کو یہ سعادت حاصل ہو گئی وہ مناسک حج ادا کریں گے، وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے یوم عرفہ کے دن کچھ لوگوں نے اختلاف کیا آپس کے اندر کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں ہیں. کچھ نے کہا روزے کی حالت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ ام فضل رضی اللہ عنہ دنا خاتون ہیں. دیکھا اختلاف ہے لوگوں کے اندر. دودھ کا پیالہ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے، دودھ کا پیالہ پیش کیا. آپ اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ان کو نوش فرما لیا. حقیقت ظاہر ہو گئی کس بات کی؟ کہ جو حج پر موجود ہیں یوم عرفہ کے دن وہ روزہ نہیں رکھیں گے. اللہ اکبر. 10 ذی الحجہ کو رب تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رب تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ اس کی وحدانیت بیان کیجئے، اس کی تحلیل بیان کیجئے، لا الہ الا اللہ، اس کی تحلیل بیان کیجئے، اس کی عظمت کو بیان کیجئے، اس کی بڑائی کو بیان کیجئے، تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ اس کی حمد کو بیان کیجئے، اس کی ثنا کو بیان کیجئے، تمہید کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کیجئے، سبحان اللہ کے ساتھ. اس عشرے میں تکبیرات کو بلند کیا جائے ان الفاظ کے ساتھ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تکبیرات میرے بھائیوں یکم ذی الحجہ سے لے کر، یعنی آج یکم ذی الحج ہے، آج کے دن سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک ان تکبیرات کو پڑھنا یہ شرعی عمل ہے، یعنی کسی بھی وقت ان کو پڑھا جا سکتا ہے. ان تکبیرات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مطلق تکبیرات ہیں. ذی الحجہ کے ابتدائی ایام نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک
ان کو کبھی بھی کہیں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. یہ تکبیرات مطلق کہلاتی ہیں. اور 9 ذی الحجہ سے لے کر نماز فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج تک نماز عصر تک یہ تکبیرات میرے بھائیوں جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان تکبیرات کو مقید کہتے ہیں. ان تکبیرات پر میرے بھائیوں عمل کرنا ہے ہمیں، تاکہ ہم بھی اپنی بندگی کا اظہار کر سکیں، ہم بھی اپنی عاجزی کا اظہار کر سکیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم اقم أظلم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ